بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوش آئند اعلان ہے اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ سعودی عرب کی جو 26 یونیورسٹیز ہے ان تمام میں اسکالرشپس کا اعلان ہو چکا ہے، اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر وہ موجود ہیں اور اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ داخلے میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق آپ اگر فیمیل ہے اور آپ سعودی عرب میں ایڈمیشن کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے ساتھ میل کا ہونا ضروری ہوتا تھا، جس میں محرم کا ہونا آپ کے ساتھ ضروری ہوتا تھا۔ لیکن ابھی یہ قانون بدل گیا ہے، اور اگر کوئی فیمیل بغیر کسی محرم کے جانا چاہتی ہیں تو سعودی عرب بالکل محفوظ ملک ہے، کوئی وہاں پہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل فری ہو کر، بالکل یکسو ہو کر آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہاں پر اس حوالے سے جو خواتین کے حقوق ہیں، اس حوالے سے وہاں پر زیرو ٹالرنس ہے کہ وہاں پر کوئی بھی خواتین کو چھیڑ نہیں سکتا، اور کیونکہ اس پہ بہت زیادہ جرمانہ اور قید کی سزائیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ معاملات وہاں پہ نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتی ہیں، اور میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ بیچلر، ماسٹر اور پی ایچ ڈی، یہ تینوں پروگرامز ہیں، اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو کیا سہولیات ملتی ہیں؟ سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں عموماً ہمارے لوگ اپلائی نہیں کرتے، کبھی یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا وہاں کی زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب بھی بہترین ملک ہے۔ آپ کو ایک ماہانہ اسکالرشپ ملتا ہے جو اچھا خاصا ہوتا ہے، اس میں آپ ایک بہترین لائف آپ وہاں پہ گزار سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ وہاں سے پیسے بچا بھی سکتے ہیں۔ اور آپ کو سعودی عرب میں اگر داخلہ ہو جاتا ہے تو آپ کو آمد و رفت کا ٹکٹ مل جاتا ہے دونوں طرف کا، اور آپ کو علاج معالجہ بالکل وہاں پہ فری ہوتا ہے۔ بیماری کی صورت میں رہائش بالکل فری ہے، آپ کو اکوموڈیشن دیا جائے گا، ایک بہترین رہائش جہاں پر فرنشڈ ہوتا ہے، اے سی لگا ہوتا ہے، بہترین رہائش ہوتا ہے، اور آپ کی تمام تعلیم بالکل کتب اور جو بھی آپ کی ضروریات ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کو فری میں وہاں پہ ملیں گی۔ اب شرائط کیا ہے؟ اب اس ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، جب اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا، آپ وہاں سے اس کو کاپی کر کے خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ ہے کہ بی ایس کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی عمر 18 سے لے کر 25 سال تک ہو، 25 سال سے زائد نہ ہو، 18 سال سے کم نہ ہو، اس کے درمیان آپ کی عمر ہونی چاہیے، تب آپ جو بی ایس کے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ماسٹر میں اپلائی کے لیے آپ کی عمر 30 سال سے زائد نہ ہو، 18 سے لے کر 30 سال، اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی عمر 35 سال سے زائد نہ ہو، 18 سے لے کر 35 سال کی عمر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو بھی آپ کوشش کریں، اپلائی کریں، لیکن امکان تھوڑا کم ہوتا ہے اس کا۔ اب کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی، وہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ اس کا چیک لسٹ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بی ایس میں اپلائی کے لیے آپ کا جو انٹر کا سرٹیفکیٹ ہے، انٹر یعنی آپ کے ایف اے ایف ایس سی کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے مدرسہ پڑھا ہوا ہے تو ثانویہ خاصہ، اور اس کا رزلٹ کارڈ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں انگلش میں ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں تمام تعلیمی اسناد انگلش میں ہوتے ہیں، تو اس کا عربی ترجمہ بھی ضروری ہوگا۔ اب یہ کہ عربی ترجمہ کس طرح کرنا ہوگا، اس حوالے سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو بھائی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عربی ترجمہ بھی ہو جائے گا۔ واٹس اپ نمبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس پہ آپ صرف اس حوالے سے مجھے میسج کریں۔ بھائی کوئی فضول میسج مجھے نہ کرے تنگ کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی میرے بچے کا داخلہ نہیں ہوتا، کس طرح ہوگا، آپ ہمارا داخلہ کرائیں۔ بھائی میں تو مدرسے کا محتمم نہیں ہوں، تو بھائی میں واٹس اپ نمبر شیئر کر رہا ہوں، اگر آپ کو ترجمے کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ وہ سارا ترجمہ ہم کروا دیں گے آپ کے لیے۔ اور میڈیکل سرٹیفکیٹس یا جو بھی چیزیں آپ کو درکار ہوں گی، اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو تو انشاءاللہ ہم فراہم کریں گے۔ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو خود فراہم کرنی ہوں گی، کیونکہ وہ دفتری کام ہوتا ہے، جیسے ہسپتال میں کسی ڈاکٹر سے دستخط لینا اور پولیس اسٹیشن سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لانا، تو اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا، وہ آسان ہے۔ تو یہاں پہ عربی کے ترجمے کے حوالے سے جو بات ہے، تو آپ ہمیں اس واٹس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کریں، آپ کے تمام اسناد کا عربی ترجمہ انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اور یہ بی ایس میں نے بتایا کہ آپ کے لیے انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور اس کا رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے عربی ترجمے کے ساتھ، یعنی انگلش میں بھی ہوگا اور عربی ترجمہ بھی اس کے ساتھ لنک ہوگا۔ ماسٹر میں اپلائی کے لیے آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، اور اس کا رزلٹ کارڈ بھی ہونا چاہیے، عربی ترجمہ بھی ہونا چاہیے، اور بی ایس سرٹیفکیٹ اور ٹرانسکرپٹ اور اس کا ترجمہ عربی میں ہونا چاہیے۔
PhD میں اپلائی کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ سے لے کر ماسٹر تک تمام ڈاکومنٹس عربی ترجمے کے ساتھ، یعنی FA اور اس کے بعد BA، اس کے بعد جو ہے نا MA یا MSc، یا آپ نے اگر MPhil کیا ہوا ہے، MS کیا ہوا ہے تو اس کا بھی اس کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، ڈگری بھی ہونی چاہیے، اور اس کا رزلٹ کارڈ یعنی ٹرانسکرپٹ بھی ہونا چاہیے اور عربی ترجمے کے ساتھ۔ اب ایک اور چیز ہے کہ ریکمنڈیشن لیٹر بھی ہونا ضروری ہے۔ جس یونیورسٹی میں یا جس کالج میں آپ نے پڑھا ہے اس کالج میں اپنے پروفیسر صاحب سے آپ تزکیہ لے سکتے ہیں۔ وہ عربی میں اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ عربی میں آپ لکھوائیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو لکھ کر دے دیں گے۔ آپ اس کو لے کر آپ کا نام اس میں ڈال دیں گے، اور آپ اپنے پروفیسر سے لے کر اپنے جو استاد ہیں ان سے آپ دستخط کروا سکتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے اس کے ساتھ لکھ کرنے ہیں۔ تو 2 تزکیے جس کو کہتے ہیں ریکمنڈیشن لیٹر ہوتا ہے، یہ پروفیسر صاحب کی طرف سے ہوتا ہے اس کے سٹیمپ کے ساتھ، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، آپ کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا، اور پاسپورٹ کے ایکسپائری ڈیٹ میں کم از کم 1 سال باقی ہو۔ آپ کے والدین کے شناخت کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے، اگر اسمارٹ کارڈ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ اور اس کا عربی ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ ہسپتال سے آپ وہ ڈاکٹر سے لے لیں، سرکاری اسپتال سے بھی مل جاتا ہے۔ اور آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ یہ بھی ضروری ہے، اس کا عربی ترجمہ یہ ضروری ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ اپنے کالج سے آپ لے سکتے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ سب دیتے ہیں، آپ وہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے لیں، اس کا عربی ترجمہ ہمیں بھیج دیں، ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروا دیں گے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اور وہ 6 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو، مطلب آپ نے 6 مہینے کے اندر وہ لیا ہو تو وہ آپ پرووائڈ کریں، اور اس کا عربی ترجمہ بھی ہونا ضروری ہے۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھانے میں جائیں اور وہاں پہ ان سے کہیں بھائی میں اپلائی کر رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہوں، مجھے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیں۔ تو آپ کا ڈیٹا دیکھیں گے، اگر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، آپ پر کوئی مقدمہ نہ ہو، تو آپ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ وہ دے دیں گے۔ ایک تصویر آپ کا ہونا چاہیے جس کا بیک گراؤنڈ سفید ہو، وائٹ بیک گراؤنڈ کا، اور آپ کا چشمہ اگر ہو تو چشمہ اتار کے آپ فوٹو اتاریں، اور اگر آپ کی ٹوپی ہو تو ٹوپی بھی آپ اتاریں، بغیر ٹوپی بغیر چشمہ کے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کی تصویر ہونی چاہیے۔ اضافی اسناد کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسے کہ اگر آپ کے پاس اسپورٹس سرٹیفکیٹ ہو، اور آپ کے پاس آپ نے کوئی مقابلہ جیتا ہو، کوئی گولڈ میڈل کا سرٹیفکیٹ ہو، تو وہ ساری چیزیں وہ بھی آپ لیو کر سکتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے داخلے کے دوران میں۔ اب وہ کون سی یونیورسٹیز ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ آپ یونیورسٹیز کی لسٹ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں بھی یہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ کے اندر اسلامک یونیورسٹی جو ہے اس میں سب اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ منورہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، تو بھائی وہاں پہ پڑھنا یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، تو اللہ کرے کہ آپ کا داخلہ بھی وہاں ہو جائے۔ کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں، امام محمد یونیورسٹی ریاض میں، طائف یونیورسٹی، سطام بن عبدالعزیز یونیورسٹی، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ، اور جدہ یونیورسٹی، کنگ فیصل یونیورسٹی، شقرہ یونیورسٹی، جازان یونیورسٹی۔ جازان بہت زیادہ گرم علاقہ ہے سعودی عرب میں، یہ خیال رکھیے گا۔ کنگ عبدالعزیز جدہ میں، حائل یونیورسٹی، امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی، مجمع یونیورسٹی، جوف یونیورسٹی، حفر الباطن یونیورسٹی، قصیم یونیورسٹی، السعودیہ یونیورسٹی، امام عبد الرحمن بن فیصل، تبوک یونیورسٹی، طیبہ یونیورسٹی، نجران یونیورسٹی حدودی شمالیہ، اور باہا یونیورسٹی، کنگ خالد یونیورسٹی، اور بیشا یونیورسٹی۔ لیکن میک شور کہ آپ ان میں سے صرف 5 سلیکٹ کر سکتے ہیں، 5 سے زیادہ سلیکٹ نہ کریں۔ آپ ان میں سے 5 یونیورسٹی سلیکٹ کریں گے، اور جس میں آپ کا داخلہ ہو جائے تو وہ آپ کو کنفرمیشن لیٹر بھیجیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو اب اس ویب سائٹ کو اگر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس ویب سائٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پورا طریقہ انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ بتا دوں گا۔ ابھی اگر میں بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی، تو ایک دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ لیکن اگر آپ اپلائی خود نہیں کر سکتے ہیں، کوشش کریں آپ خود اپلائی کریں۔ یہ آپ کب کریں گے؟ خود ہی کریں، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں اس واٹس ایپ نمبر پہ،
تو ہم آپ کے لیے پورا پروسیس کریں گے. ہماری ٹیم ہے وہ ساتھی ہیں تو وہ انشاءاللہ کر دیں گے بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, کیونکہ بعض چیزوں میں کور لیٹر کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے لکھ کر دیں گے. تو برائے کرم اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ اس ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں, اور اگر مزید انشاءاللہ جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے. ابھی میں نہیں بتا رہا, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, تو بھائی دعا میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے ساتھیوں سے شیئر کریں, کیونکہ جب آپ اس کو شیئر کریں گے تو اور زیادہ لوگ آئیں گے. وہ کسی کا بھی داخلہ ہو جائے, کسی کا بھلا ہو جائے تو بہت بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس کو شیئر کریں, اور مزید انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی عن قریب میں اس میں ویڈیو شیئر کروں گا. اور یاد رکھیں کہ اس کا داخلے کا لاسٹ ڈیٹ جو ہے نا وہ 28 جولائی ہے. اس میں کبھی کبھار ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے 28 جولائی سے قبل اپلائی کرنا ہے. آخری تاریخ کا انتظار بالکل نہ کریں. اگر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے شروع کریں, اور 4-5 دن میں اپنے ڈاکومنٹس بالکل ریڈی کریں, اور اس کے بعد انشاءاللہ داخلے کے لیے اپلائی کریں. امید ہے آپ کا داخلہ ہو جائے گا. بہت زیادہ سیٹس ہیں, اکثر پاکستانی لوگ داخلہ کے لیے اپلائی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پاکستان کا کوٹا بالکل خالی چلا جاتا ہے. تو بھائی آپ نے ضرور اس میں اپلائی کرنا ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو سے زیادہ مستفید ہوں گے, اور مزید انشاءاللہ اپڈیٹس آپ سے شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.